معزز خواتین و حضرات، جناب اسپیکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان غالب، زبردست بڑائی والا، اور اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا،
اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سلیقہ روح کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں دیا پھر خطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں دیا پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی،
وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب I'll just allow you the point of order straight away، بٹ میں ایک بات گیلریز میں بیٹھے جتنے گیسٹ ہیں آپ کو میں یہ رولز کے مطابق بتا رہا ہوں کہ آپ کوئی بات کہہ نہیں سکتے، This is a very good gesture. It is a very good parliamentary practice. I really appreciate the way Leader of the House has approached the opposition benches. It is a very good gesture. میں گیلانی صاحب مجھے صرف 1 منٹ دیں گے۔ گیلریز میں نہ آپ نعرے بازی کر سکتے ہیں، نہ آپ کلیپنگ کر سکتے ہیں، اور نہ آپ ہاؤس کی کوئی پروسیڈنگ انٹرپٹ کر سکتے ہیں۔ سر I have seen in one of the parliament کہ یہاں پہ آپ گلاسز لگوا دیں تو یہ بھی جو نیوسنس ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ It is very difficult for us to tolerate. They are abusing us right from there. I have seen myself drunk people sitting over there and shouting against us. یہ آپ کلیپنگ نہ کریں جی، آپ یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تالیاں بھی گیلریز میں بیٹھ کے نہیں بجا سکتے، اور پلیز اب جو یہ کرے گا چاہے وہ کسی معزز رکن کا گیسٹ ہوگا، I will order him to be evicted outside the galleries. So please no clapping, no thumping, no shouting, and this is clear for once. اس کے بعد میں سارجنٹ آرمز سے اور ڈیوٹی پہ موجود سیکورٹی سٹاف سے کہہ رہا ہوں کہ آپ انشور کریں گے if anybody does that آپ اس کو ایوکٹ کر دیں گے۔ جی گیلانی صاحب پلیز۔ الحمدللہ وعدہ I will sir just after him. الحمدللہ وعدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آئل کے دونوں جانب بیٹھے ممبران کو آپ ایک ہی نگاہ سے دیکھیں گے۔ میں ڈپٹی اسپیکر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں لیڈر آف دا ہاؤس محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پہ اپنی طرف سے اور اپنی تمام پارلیمانی پارٹی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو گلاس سیلنگ ہے یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے آج سے 36 سال پہلے 1988 میں توڑ دی تھی، جب وہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پہلی خاتون اسپیکر الیکٹ کرائی۔ یہ بھی اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ہم نے پہلی خاتون وزیر خارجہ کا انتخاب کیا۔ میں جناب اسپیکر یہ گزارش کروں گا کہ ساؤتھ پنجاب کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے، اور یہ مینڈیٹ جناب اسپیکر ساؤتھ پنجاب کی جو گریونسز ہیں، ایک بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب، 12.5 کروڑ عوام، ایک ان گورنیبل سچویشن ہے ہمارے سامنے۔ میں یہ ریزولوشنز بھی لاسٹ ٹینیور میں ہم نے 2 دفعہ پاس کی۔ میری آپ سے گزارش ہے جناب اسپیکر کہ آپ ایک ہاؤس کی کمیٹی فارم کریں جو ساؤتھ پنجاب کی جو گریونسز ہیں اور جو ایک وعدہ ہے عوام کا، جو آواز ہے ساؤتھ پنجاب کی کہ وہ ایک سرائکی صوبے کی ڈیمانڈ ہے اور بڑی جینون ڈیمانڈ ہے، آپ اس کے لیے ایک ہاؤس کی کمیٹی فارم کریں جس میں تمام پارٹی سے ہم ممبران کو، فاضل ممبران کو اس میں شامل کریں، اور اس میں ہم تمام رکاوٹیں ختم کر کے ایک صوبے کی جانب ہم قدم بڑھائیں۔ جناب اسپیکر میں لیٹ می فنش میں جو پالیسی سٹیٹمنٹ تھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی،
I will welcome that, and we are looking forward to working with you, madam. इन्होंने दुरुस्त फरमाया कि इनका मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है. हमारा मुकाबला इस मुल्क में, इस पंजाब में रहने वाले लोगों के मसाइल से है. हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला बेरोज़गारी से है, और सबसे बढ़ के हमारा मुकाबला इस नफ़रत और तकसीम की सियासत से है. इस नफ़रत और तकसीम की सियासत को जनाब स्पीकर हमें ख़त्म करना होगा, और हमें लीड इसी हाउस से लेनी होगी. इसी हाउस से हमें स्टार्ट लेना होगा, और हम नफ़रत और तकसीम की सियासत को इधर ही दफन करें. जनाब स्पीकर, हम सियासत से मोहब्बत का चलन मांगते हैं. हम सियासत से मोहब्बत का चलन मांगते हैं, शब सहरा से मगर सुबह चमन मांगते हैं. वो जो उभरा भी तो बादल में लिपट कर उभरा, वो जो उभरा भी तो बादल में लिपट कर उभरा, उसी बिछड़े हुए सूरज से किरण मांगते हैं. लम्हा भर को तो लुभा जाते हैं नारे, लेकिन लम्हा भर को तो लुभा जाते हैं नारे, लेकिन हम तो अहले वतन दर्द वतन मांगते हैं. बहुत शुक्रिया. तशरीफ रखिए शफी साहब. ताइन वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से. जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है. जनाब स्पीकर, फार्म 47 के ज़रिए अवामी मैंडेट चोरी करके, यहाँ मैं चोर नहीं कह रहा, चोरी करके कह रहा हूँ, जो नाजायज़ नौज़ीदा हुकूमत बनाई गई है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं. जनाब स्पीकर, ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ कि वो लोग जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने बूट को इज्जत देनी शुरू कर दी. और आज जनाब स्पीकर, वो लोग भी हैं, वो यहाँ के नुमाइंदे भी हैं जो कहते थे शर्म करो, हया करो. आज वो एक लेडी का मैंडेट चोरी करके किस मुंह से कौमी असम्बली में जाएंगे? जनाब स्पीकर, आपको याद होगा, ये बहुत फेमस था उनका कि शर्म करो, हया करो. आज रेहाना डाहर का मैंडेट चोरी करके वो किस मुंह से कौमी असम्बली में बैठेंगे? कहाँ उनका शर्म हया गई? जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब आखिरी बात. Order in the house, please. Order in the house, please. Order in the house, please. मियां साहब, you have the right to audience, मैंने आपको दिए है, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो मैं ऑर्डर इन द हाउस प्लीज. आप क्रॉस टॉक ना करें सर. एक सेकंड, मैं मोअज़्ज़िज़ मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक सेकंड देंगे. मियां साहब, मैं अर्ज करूं. जनाब स्पीकर, मेरी आखिरी बात सुने ना. जी फरमाए प्लीज. मैं ऑनरेबल मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूं टू बी सीटेड. सर, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें सर. जनाब स्पीकर, खैर साहब तशरीफ रखें. जनाब अपना जनाब स्पीकर, प्लीज नो क्रॉस टॉक्स, नो क्रॉस टॉक्स प्लीज. मैंने बिठाया है, मैंने बिठाया है. नो क्रॉस टॉक्स प्लीज. मेंटेन द ऑर्डर. अगर आप बात करेंगे और उस बात में लफ्ज गैर पार्लिमानी नहीं होगा, कोई तज़हीक नहीं होगी, आपका कोई जेन्युइन ग्रीवियंस होगा, आपकी हर बात कहने का आपको हक होगा, लेकिन प्रोसीजर के मुताबिक. उस दिन मैं ये मेरी allow me to complete sir, allow me to complete. As the rules are, once the speaker speaks, the member is bound to hear it out. आपने सुनना है. तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि रूल ये मैंने, क्योंकि उस दिन चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के मौके पे ऑनरेबल मेंबर राना आफ्ताब साहब बात करना चाह रहे थे, आई डिडंट अलाउ. उसकी वजह से मुझे भी था फीलिंग कि ये उनको मौका मिल जाता, लेकिन रूल्स नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता था. आज भी जो हम बात कर रहे हैं, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उठे हैं. आई हैव एन एजेंडा, आई हैव टू, उस एजेंडे के साथ मैंने आगे चलना है.
آپ اپنی بات کو ختم کر دیں تاکہ یہ مزید کراس ٹاکس نہ ہوں. اور میں آپ کو ایجنڈے کے بعد دیٹ آئی اسٹینڈ, دیکھیں آئی ہیو ٹو مینٹین دس بیلنس. آپ کو میں پورا بات کرنے کا حق دوں گا, سخت سے سخت بات کرنے کا حق دوں گا. آپ کی ان انٹرپٹیڈ بات ہوگی, آرڈر میں مینٹین کروں گا. آئی ایشور یو دیٹ دا ممبرز آن دا اپوزیشن بینچز. لیکن آپ تھوڑا سا پروسیجر کے ساتھ مجھے اپنا تعاون فراہم کریں گے تاکہ کانسٹیٹیوشن رولز کے مطابق ہم معاملات کو چلا سکیں. اب پلیز آپ کمپلیٹ کر لیں. جناب اسپیکر بس آخری بات نہیں ہو سکتی. یہ آپ کا بڑا ویلڈ خواہشہ پوائنٹ ہے, آپ نے درست کہا. پوائنٹ آف آرڈر جو کتاب میں لکھا ہے وہ کیا ہے؟ پوائنٹ آف آرڈر یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وقت اسمبلی میں رول سے ہٹ کر کوئی بات شروع ہو جائے تو کوئی معزز ممبر اٹھ کر اس چیز کی نشاندہی کر دیں کہ یہ رول سے ہٹ کے ہو رہا ہے, تو اس پر پوائنٹ آف آرڈر پہ رولز کی درستگی ہو سکتی ہے. پوائنٹ آف آرڈر صرف یہ ہے, اس پہ سپیچ نہیں ہو سکتی. آپ نے درست کہا. سر فارم 47 اس سے اور کیا بڑا ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے سر؟ میں نے تو اسی پہ بات کی ہے. اچھا جناب اسپیکر, آخر میں میری بات یہ ہے کہ ہمارے الیکٹڈ ممبر جو ہیں ان کو تو ہاؤس میں سبتین صاحب نے کہا تھا, انشورنس دی تھی کہ جی وہ آئیں گے, میاں اسلم اقبال آئیں گے, ایسے رشید بھٹی صاحب آئیں گے, لیکن آج تک وہ نہیں آ رہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ آئینی ہو رہا ہے, پارلیمنٹ ہو رہا ہے, کیا چیز ہو رہی ہے جناب اسپیکر؟ میاں صاحب آپ تشریف رکھیں. میں لیٹ می ایڈریس دس. یہ آپ کا بڑا جینوئن کنسرن ہے ٹو آل اپوزیشن ممبرز جتنے آپ یہاں تشریف فرمائیں. خیر صاحب پلیز ایک سیکنڈ مینٹین دی آرڈر پلیز. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ یار. ملک وحید پلیز ایک منٹ. دیکھیں یہ آپ کا بڑا جینوئن کنسرن ہے کہ کوئی نوٹیفائڈ ممبر ہاؤس تک نہیں پہنچ پا رہے. آئی ایم آلسو کنسرنڈ اینڈ ریسٹ ایشور کہ میں آپ کے ان ممبر کے یہاں تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کروں گا. ریسٹ ایشور فار دیٹ. سبتین صاحب جس دن یہاں پہ ہماری میٹنگ ہوئی, جب وہ آؤٹ گوئنگ اسپیکر کے طور پہ گئے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے پروڈکشن آرڈر کی بات کی ہے. تو میں نے کہا کہ سر پروڈکشن آرڈر کے لیے کسی کی اریسٹ ہونا ضروری ہے, بیفور دیٹ ہم نہیں کر سکیں گے. سو ریسٹ ایشور واٹ ایور فیسیلیٹیشن آپ کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی بن گئی ہے, اس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کو لوپ میں رکھ کے ان ممبرز کو, جو اس ہاؤس کے ممبرز ہیں, دے آر ویری ڈیئر ٹو می, چاہے وہ اپوزیشن بینچز سے ہیں چاہے ادھر سے ہیں. آئی ول انشور ٹو دا بیسٹ آف مائی ابیلٹی کہ میں ان کے ہاؤس کے اندر پریزنس انشور کروں. ریسٹ ایشور. ہم پلیز سر ایک سیکنڈ لیٹ اس بی ود. میں سیکرٹری اسمبلی سے کہوں گا سر پلیز مجھے کاروائی کریکٹ صاحب پلیز اجازت دیں تھوڑی. میں آئی ول گیو یو دا اپرچونٹی. آپ تشریف رکھیں گے, میں آپ سے بات کرتا ہوں. ابھی سیکرٹری اسمبلی سے کہوں گا پینل آف چیئر پرسنس کا اعلان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قواعد انضباط کار صوبائی اسمبلی پنجاب 1997 کے قاعدہ 13 کے تحت جناب اسپیکر نے اسمبلی کے موجودہ اجلاس کے لیے مندرجہ ذیل ترتیب سے 4 معزز اراکین پر مشتمل پینل آف چیئر پرسنز نامزد فرمایا ہے. نمبر 1 رانا منور حسین ایم پی اے پی پی 78. نمبر 2 سید علی حیدر گیلانی ایم پی اے پی پی 213. نمبر 3 جناب غلام رضا ایم پی اے پی پی 192. نمبر 4 محترمہ راحیلہ نعیم ایم پی اے W304. شکریہ. میں آج کے اجلاس کے ایجنڈے پہ پہلا آئٹم ان اراکین کا حلف ہے جنہوں نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا. لہٰذا اگر کوئی ایسے منتخب اراکین ایوان میں موجود ہیں تو حلف اٹھانے کے لیے اپنی نشستوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور بعد میں حلف کے رجسٹر پر اپنے دستخط ثبت فرما دیں. از دیر اینی جی؟ میں اب کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے آج کے ایجنڈے پر آئین پاکستان کے آرٹیکل 125 اور رولز آف پروسیجر صوبائی اسمبلی پنجاب کے 146 رول کے تحت تحریک پیش کی جائے گی. محرک اپنی تحریک پیش کریں پلیز. یہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اس سیشن کو جو بلایا ہے اس کو میں لیگل تو نہیں کہتا, مگر اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ آپ نے جس جلدی سے بلایا ابھی لوگ راستے میں تو آ گئے تھے. اینڈ سیکنڈلی آئی تھنک دی پریزنٹ گورنمنٹ از ناٹ پریپیئرڈ, اور یہ ہمیں یہاں آ کر ملا ہے. اس میں آپ نے یہ رولز تو پڑھے ہیں.
آپ نے رول 147 بھی پڑھا ہوگا آف دا پروسیجر, کانسٹیٹیوشن ریفر ٹو آرٹیکل 125 بھی پڑھا ہوگا. مگر جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ 358 ارب 57 کروڑ 17 لاکھ 81,000 روپے آپ کو یہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کے لیے ایک ماہ کے لیے چاہیے, کیا آپ نے ان فاضل ممبران کو اس کی کلاسیفیکیشن ڈیویژن یا بائیفرکیشن کی ہے؟ یہ کس کس محکمے میں جانے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کون سے پیسے ہیں جو انہوں نے بنا کے دے دیا ہے؟ تو پریزیڈنٹ گورنمنٹ میں ناٹ بی ایشورڈ, اور کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ لکھ کے بھیج دیا ہے, کیونکہ ہمیشہ پنجاب کی یا پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے یہ بابو جو ہیں ایک امتحان MSc کر کے آ کے وہ بن جاتے ہیں اینڈ دے بیکم دی ماسٹر آف دی رنگ. اس میں یہ ہے کہ یہ بہت بڑی رقم بھی ہے, اور اس پہ آپ نے اس کو موشن کرنے کے بعد اس کو کوشش کرنی ہے کہ آج ہم اس کو پاس بھی کر دیں. مگر اگر آپ دیکھیں تو اس رول اس کا جو 94 ہے, پیج 94 پہ, دی پروسیجر فار ڈیلنگ ود سپلیمنٹری ایسٹیمیٹس آف ایکسپینڈیچر اینڈ ایکسیس ڈیمانڈ شیل far as possible be the same as prescribed by the budget. And on a demand for a supplementary grant, funds to meet the proposed expenditure on a new purpose are available by reappropriation. A demand for the grant of a token sum may be submitted to the vote of the assembly if assembly assents. Second part جو بڑا important ہے, not more than 2 days shall be allotted for general discussion of the supplementary budget. میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ کیا ہے, نہ تو اس کی ہمیں کوئی اس کی بائیفرکیشن بھی نہیں ہے کہ کس کس محکمے کو جا رہا ہے. میرا خیال ہے جتنے اس وقت پنجاب میں آپ کے محکمے ہیں ان کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں جتنے پیسے آپ نے اسمبلی کے باہر ہمیں گھیرنے کے لیے رکھے ہوئے, پولیس لگائی ہوئی ہے, جو ہماری جامع تلاشی آپ نے کروائی ہے. جناب اسپیکر یہاں پر مناسب نہیں ہے میں اپنا رونا روں. جس دن میں MPA بنا اس کے بعد میرے گھر میں 2 دفعہ رابری ہو چکی ہے لاہور میں. I can't live in that house. ایک تھانے میں 1500 ایک مہینے میں کیسز ہو چکے ہیں, ان رپورٹڈ علیحدہ ہیں. Let me be listen, this is Punjab Assembly, this is not your personal life. یہ ہماری آپ کی ذاتی اسمبلی نہیں ہے. میری ایک سیکنڈ آپ تشریف رکھیں. خواجہ عمران نذیر صاحب, اور میں ایک سیکنڈ ذرا آپ ایک سیکنڈ ٹھہریں. مجھے ایک سیکنڈ, میں بلال صاحب آپ تشریف رکھیں گے پلیز, آپ تشریف رکھیں گے پلیز, تشریف رکھیں گے ذرا. دیکھیں میں ایک سیکنڈ, جب میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں تو اب میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں. یہ بجٹری پروسیس ہے, اور بجٹری پروسیس پہ جو موشن مووڈ ہے اس پر اگر پروسیجر پہ کسی کو اعتراض ہے تو ابھی تک جو وہ بات کر رہے ہیں ان کی بات زیادہ تر رولز اور بجٹ پروسیس پہ تھی, اور جو 2 جملے انہوں نے کہے ہیں آپ ان کو دیکھیں. میری بات سنیں, یہ میری بات سن لیں, آپ میری بات سن تو لیں. یہ ایک سیکنڈ, یہ جی میں طیاب سندھو, مسٹر طیاب سندھو سر پلیز, آپ ہوٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو I will give you the floor, keep on doing it. میں آپ کے جو آپ مجھے گزارش, سبتین صاحب آپ کن کی مزم, سبتین صاحب آپ تشریف رکھیں گے پلیز. I would request all the members, میں نے فلور ان کو دیا, آپ تشریف رکھیں گے پلیز, آپ بیٹھیں گے پلیز, فلور ان کے پاس ہے. سبتین صاحب آپ تشریف رکھیں گے سرا پلیز, تھینک یو ویری مچ. اینڈ I would request to all the members کہ جن کے پاس فلور ہے وہ بات کریں گے. رانا صاحب آپ اپنی بات, کیونکہ میں اب یہ چاہتا ہوں
कि आपने जो अपनी बात करनी है सर, लेट द मूवर मूव फर्स्ट, उसके बाद आपका काफी मटेरियल है जो आपने बोलना है, यू हैव टू स्पीक। जनाब स्पीकर, मैंने यही कहा है कि जब मूव होने के बाद आपने फौरन इसको ना I will not. सर मेरी गुजारिश सुन लें, मैं ये नहीं कहता आई वुड नेवर गो, आज तक अल्लाह का फजल है मैं काफ़ी दफ़ा देखा मेरा एक लफ्ज़ भी आज तक एक्सपांज नहीं हुआ जी, है। ठीक मैं रूल्स में करना, आप भी मेरे साथ रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि इस सूबे का पैसा आप जिन महकमों को देना, तनख्वाहें देने चाहते हैं, हमें पता तो हो ये किस किस को दे रहे हैं। लेट द मूवर एक्सप्लेन, लेट द मूवर एक्सप्लेन फर्स्ट। सर उनको अपनी बात कह लेने दें। ये तो मोशन हो जाएगा ना, आप इसको मूव कर इसको देंगे। मैं वोट करने से पहले मूवर को कहूंगा कि एक्सप्लेन करें कि आपको इन पैसों की जरूरत क्यों है, किस लिए ये असेंबली पास करे। अगर उनकी वजूहात आपके लिए काबिल कबूल ना हो, आप उस पर एतराज करें। थैंक यू, थैंक यू। I would request the mover please to move it जी। आप तशरीफ रखें प्लीज। नहीं सत्यान साहब नॉट अलाउड, आप बैठे। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब पहले मूव कर दूं फिर जी एक्सप्लेन प्लीज आप मूव कर दें। थैंक यू जी। I move that a sum not exceeding rupees 358,941,781,000 be granted to Governor of Punjab to meet expenditure other than that charged on the Provincial Consolidated Fund for a period of 1 month during the financial year 2023-24 under Article 125 of the Constitution and Rule 146 of Rules of Procedure of Provincial Assembly of Punjab, 1997, as votes on account in respect of all departments of government of the Punjab mentioned in the schedule authorized expenditure for the period of 1st March 2024 to 31st March 2024. Thank you, ma'am. The motion moved is that a sum not exceeding rupees 358,941,781,000 be granted to the Governor of the Punjab to meet expenditure other than that charged on the Provincial Consolidated Fund for a period of 1 month, 1st March 2024 to 31st March 2024, during the financial year 2023-24 under Article 125 of the Constitution and the Rule 146 of the Rules of the Procedure of Provincial Assembly of the Punjab, 1997, as votes on account in respect of all departments of government of the Punjab mentioned in the schedule of authorized expenditure for the period of 1st March 2024 to 31st March 24. Now, if any, those who oppose it, ये क्योंकि मैं थोड़ी सी इजाज़त मुझे देंगे राणा साहब, दिस इज़ द केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन। ये आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, आप जो कहना चाहते हैं इस पर आइन और कानून के मुताबिक आप खुलकर अपनी इस पर बात करें। अगर आपको कोई एतराज़ है तो वो जो मूवर हैं शी विल रिप्लाई टू यू। पहला तो मेरा यही एतराज़ है कि इसमें लिखा हुआ है, बड़ा क्लियर है कि ये बजट पेश कौन कर सकता है। समथिंग इसमें ये है कि द बजट शैल बी प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर और इन हिज एब्सेंस बाय अ मिनिस्टर एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ। अब आप देखें कि दिस इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द बजट। इसमें आप अगर ये मोहतरमा जो मेंबर फाजल रुकन हैं, इज शी ए मिनिस्टर और इज शी ऑथोराइज टू प्रेजेंट दिस मोशन? पहला तो मेरा ये ऑब्जेक्शन है, इस पे आप इस पर रूलिंग दे दें, उसके बाद मैं कर। सर थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे ये तवक्को कर रहा था और आई न्यू इट, मुझे कोई इल्हाम नहीं लेकिन मुझे ये यकीन था कि आप ये नुक्ता ज़रूर उठाएंगे और ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा डिस्कोर्स है। और अगर ये असेंबली इस डिस्कोर्स से इन टेस्टिंग टाइम्स में इस तकरीर, दलील और बहस के साथ निकलेगी तो इसके साथ आपके अवान का तकद्दुस बहाल होगा, आपका भला होगा, इस 12 करोड़ के सूबे का भला होगा। Now what you said is right, that is correct, and what I rule upon Article 125. I would suggest कि राणा साहब तक एक किताब पहुंचा दें, Article 125 दे दें। Yes sir, it says, notwithstanding anything contained in foregoing provisions relating to financial matters, the Provincial Assembly shall have power to make any grant in advance in respect। ये बात हम कर रहे हैं इन एडवांस,
ये बात हम कर रहे हैं notwithstanding anything contained in those articles are Article 119 to 124, which lays the common financial procedure. हम उनको dispense with कर रहे हैं और पेंड कर रहे हैं for a certain period. जब रेगुलर बजट पेश होगा, उस बजट के मौके पर इसकी तफसीलात को उसके साथ रखकर आपके सामने लाया जाएगा कि ये असेंबली ने ये अखराजात मंजूर किए थे इन एडवांस. इसको डील करने के लिए फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 125 को यहाँ पर डाला और दैट सेज to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year not exceeding 3 months pending completion, I emphasize again, pending completion of the procedure prescribed in Article 122 for the voting of such grant and the authentication of the schedule of expenditure in accordance with the provision of Article 123 in relation to the expenditure. अब सर ये मेरी आपसे आपने रूलिंग मुझसे मांगी है. ये आर्टिकल 125 पढ़ा है, ये भी बड़ा दिस इज अ वेरी गिमिक होती है कि 3 मंथ्स के लिए जाते हैं तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. मेरा तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इज द ऑनरेबल मेंबर ऑथराइज्ड एज ए मिनिस्टर? Is she a finance minister or has she taken an oath under the minister? The rule is very, if the honorable chief minister would have, I would have not objected to that. But the issue is under, can a member read out a motion of the budget and relating to the present circumstances? तो ये कर सकते हैं कि ये मेंबर इसको ये मोशन मूव कर दे. This has to be presented, moved by a minister. That exactly is the case in Article 125. 125 says that you can, let me sir, Article 125 never authorizes any other member to present this. मेरी तो presentation में बात हो रही है, मेरी तो बात कोई नहीं हो रही है. मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये जो 125 है ये उस इवेंचुअलिटी में है जब गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है ना कि चीफ मिनिस्टर इज नॉट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज द कैबिनेट. सो वंस द गवर्नमेंट इज नॉट देयर तो ये इख्तियार आपकी असेंबली का है. आप अपनी असेंबली का इख्तियार गवर्नमेंट के लैप में क्यों फेंकना चाह रहे हैं? अब दूर है जनाब, असेंबली का ये सर, दिस इज नॉट ए बजट ऑफ द असेंबली, दिस इज द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. नहीं, मैं ये हु इज द गवर्नमेंट ऑफ मैं पंजाब? आपसे ये कह रहा हूं ना, 125 में मैं आपको राणा साहब इस पे अलाउ मी टू ऐड मरियम इनटू इट. वो मूवर हैं, शी हैज टू से समथिंग. वी विल कंक्लूड इट, लॉजिकली वी विल कंक्लूड इट. थैंक यू स्पीकर साहब. स्पीकर साहब, एक तो बात करने से पहले और फाजिल मेंबर का जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, और ये बात मैं बिल्कुल तंजिया नहीं कर रही, हर मेंबर के डेस्क के आगे रूल्स ऑफ बिजनेस और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ज़रूर आप सेक्रेटेरिएट की तरफ से रखवा दें. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम खुद पढ़ के, मेंबर्स भी पढ़ के, उससे हम गाइडेंस ले सकते हैं. दूसरी बात, आप ये प्लीज इंश्योर करेंगे जो मैडम कह रही हैं, ये इंश्योर करेंगे. आर्टिकल, जैसे मेंबर ने कहा और पढ़ के भी सुनाया कि आर्टिकल 119 और आर्टिकल 126 के दरमियान जितने आर्टिकल्स हैं वो फाइनेंशियल मैटर्स और बजट के ऊपर जितने भी रूलिंग्स होती हैं, लेजिस्लेशन होती हैं, वो आर्टिकल उसके अंदर इन्वोक होते हैं और उसके मुताबिक ये काम होता है. लेकिन आर्टिकल 125 जिसके तहत इस असेंबली का इख्तियार है और स्पीकर ने रूलिंग दी है जिसमें उन्होंने मरियम औरंगजेब एज मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली को ऑथराइज किया है टू मूव आर्टिकल 125 इन द इवेंचुअलिटी. एक मिनट प्लीज, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर, लेट her complete, प्लीज ऑर्डर. अगर ये आर्टिकल 119 और 126 के तहत हो रहा होता तो मिनिस्टर फाइनेंस, जिस तरह फाजिल मेंबर ने कहा, लेकिन ये ऐसी इवेंचुअलिटी में हो रहा है जहाँ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर नहीं होता जी. गवर्नमेंट जो होता है वो कैबिनेट होती है, और जब उस इवेंचुअलिटी में कैबिनेट और गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती और प्रोविंशियल असेंबली होती है तो ये चेयर का इख्तियार है, स्पीकर का इख्तियार है. इन्वोक आपकी रूलिंग के तहत ये आर्टिकल 125 हो रहा है जिसके तहत मैंने इसको मूव किया. जी थैंक यू. मैं राणा साहब, बिफोर यू गो, मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद फर्दर आपका आर्गूमेंट जो है वो रिलेटेड टू डिफरेंट डिबेट है. आपने रूलिंग मांगी है पहले इस नुक्ते पे कि क्या कोई मेंबर मूव कर सकता है. सो आई एज स्पीकर रूल, एंड आई विल रूल एंड सब्सटेंशिएट विद द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द आर्टिकल्स actual reading of the constitution, and I rule subject pertaining to the financial matters, budget, etc. of the provincial assembly have been
supplied to the Constitution starting from Article 119 to Article 126 of the Constitution. Articles 119 to 124 are applicable when Provincial Assembly and Provincial Government Cabinet is available and had time to prepare its budget for laying and approval thereof from the House. I rule, whereas Article 125 has specifically been incorporated in the Constitution for catering the eventualities, the one which is prevailing, i.e., the Provincial Assembly is available, however, neither the government nor the Cabinet has been formed, nor it had the time to prepare, lay and get the budgetary approvals of the House. On the other hand, Article 126 of the Constitution deals with the situation where Provincial Assembly does not exist for having been dissolved or as the case may be. This provision, Article 126, was invoked 4 months ago when the Provincial Government Caretaker Cabinet sanctioned the expenditure of 4 months while relying upon Article 126 by seeking guidance from an authoritative judgment of the Supreme Court of Pakistan, Haji Saifullah's case, PLD 1989, Supreme Court 1996, which judgment catered for identical situation. Earlier in year 1888-89, the said authorized expenditure for 4 months will lapse on 29 February 2024. The detailed opinion rendered in the respect by the Office of the Advocate General Punjab will also be available for your kind perusal in this regard to all the members. The prevailing situation is that the newly elected Provincial Assembly convened its first session on February 24, whereas the Cabinet has not yet been formed. Hence, no provincial government exists, nor the budget could be prepared and presented due to the paucity of the time. Therefore, in order to avoid financial shutdown, therefore, Mian Sahib, please, Mian Sahib, allow me to complete it, sir. Therefore, in order to avoid financial shutdown and disruption of essential services in the province of Punjab, for example, provision of necessary health services, ensuring law and order, the administration of justice, provision of salaries to the civil servants and judges, unavoidable and uninterrupted payments of energy, fuel, electricity, etc., we have to resort to Article 125 of the Constitution, which caters for such eventualities. It cannot be contemplated that a Provincial Assembly which has sworn in only 2-3 days ago is expected to prepare, lay, debate, and get the budget approved from the House before or by 29th, February 24. It is for such like eventualities that the framers of the Constitution have incorporated Article 125 in the Constitution. It may be noted that Article 125 starts with non-obstant clause, notwithstanding anything contained in the foregoing provisions relating to the financial matters, unequivocally settling that the provisions contained in the Articles 119 onwards will not be applicable for invoking Article 125 of the Constitution, if circumstances so permit. In my ruling, one cannot contemplate any other possible situation than the one we are in with which Article 126 has to be resorted. Needless to add that this is provision of Constitution not only enables, rather empowers the Provincial Assembly to make any grant in advance respect of the expenditure for a part of any financial year up to maximum period of 3 months, pending procedure prescribed in Article 122 of the Constitution for voting of such grant and the authentication of schedule of expenditure in accordance with provision of Article 123 of the Constitution. However, it is preferred that instead of availing the maximum period of 3 months expenditure as supplied in Article 126 of the Constitution, 1 month's estimated expenditure be approved by the House as proposed by the Finance Department and has been accorded with. So, in these circumstances and with this reading of the Constitution of Article 125, it will prevail as mandatory if a situation where government is not available and the previous past budget will expire on 29th of February, it is a must that this Assembly, by voting with the majority moved by a member, can vote upon and pass it. So I rule that the member can. کے بعد اخلاقی طور پر اس پہ میں نہیں کر سکتا
because I cannot challenge the conduct of the speaker and his ruling. اب یہ ہمارا ہے کہ مگر دیر از اے ویری اسپیشل ان سرکمسٹانسز آپ نے اگر کیا ہے, اگر آپ کیبنٹ نہیں بنا سکے تو دس از ناٹ مائی فالٹ, یو کوڈ ہیو میڈ اینی فائنانس منسٹر, اس نے پڑھنا ہی تھا. مگر ناؤ دیر از نو بار آن دی ڈسکشن آف دس سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے جو کیا ہے, یہ فاضل ممبران بیٹھے ہیں, ان یہ بات کرنا چاہتے ہیں. میرے لیے تو یہ بڑے باعث فخر ہے کہ یہ ینگ بوائز, دے آر بیرسٹرز, دے آر ڈاکٹرز, دے آر انجینئرز, یہ سارے آئے ہیں. تو آپ ان کو موقع دیں تاکہ سپلیمنٹری گرانٹ کے جو پیسے مانگ رہے ہیں یہ اس پہ کوئی آپ کی رہنمائی کر دیں یا کوئی بات کر سکیں. دیکھیے سر, میں رانا صاحب اس میں ایک بات سر کلیئر کر دوں, یہ ایکچولی اٹ از این آتھورائزڈ ایکسپینڈیچر وچ دا ممبر از آسکنگ فار. ونس اٹ ول کم اینڈ اٹ ول کم. یہ جو بجٹ آج پرپوز ہو رہا ہے, یہ آپ ایڈوانس میں پیسے حکومت پنجاب کو جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں جن میں آپ کے بلز ہیں, جن میں الیکٹریسٹی ہے, لائیولی ہوڈ آف 12 کروڑ لوگ ہیں, پورا اسٹیٹ کا سٹرکچر ہے, اس کے اخراجات اٹھانے کے لیے آپ ان کو یہ رقوم دے رہے ہیں. اس کے بعد حکومت پابند ہوگی کہ وہ رقوم جو انہوں نے آپ کی اجازت سے استعمال کی ہیں ان کو بجٹ کی صورت میں آپ کے سامنے لے کریں. اس پر ان ممبران کا حق ہوگا کہ ہم نے یہ ایڈوانس دیا تھا, اس ایڈوانس کے اوپر ہم یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں. وہ کٹ موشن کی صورت میں لا سکتے ہیں, وہ اس کے اوپر اپنی تحریک دے سکتے ہیں, وہ اس کے اوپر سارے فائنینشیل پروسیجرز جو 119 سے 124 تک ہیں وہ آپ کا رائٹ ہے, which enables you to ask any question related in the procedure according to those financial matters. تو وہ آپ کا حق ہوگا. جی اسپیکر, وہ بالکل آپ ٹھیک بجا فرما رہے ہیں. اگر آپ کسی بھی چیز کو ایڈوانس دیتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے. یہ ضرور بتائیں گی, یہ موور ضرور بتائیں گی. یہ میری گزارش مکمل ہونے دیں. ٹھیک, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں پتہ چلے, لیٹ سے فار دا پولیس یہ کس مقصد کتنے پیسے جا رہے ہیں, پھر ہیلتھ میں کون سے جا رہے ہیں, مے بی فار دی ایڈمنسٹریٹو, فار دی بیٹرمنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مگر یہ میں کہنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اس طرح آپ نے کہہ دیا 358 ارب روپیہ دے دیا. یہ میں اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہتا ہوں کہ اس کی جو کاپی ہے, جو اخراجات یہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں وہ ٹیبلز پہ لے کر دے, وہ آپ کے پاس آ جائے. وہ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, مگر اس پہ جب آئے گی تو ہم اس کو پڑھیں گے بھی, اس کو دیکھیں گے, پھر اس پہ بحث کریں گے. نہیں سر, دیکھیں اس کی جو بحث کا حصہ ہے, میری آپ سے صرف اتنی جو میں نے ابھی یہ رولنگ بھی دی ہے اس چیز کو سامنے رکھ کے دی ہے کہ یہ آپ ایڈوانس ایکسپینڈیچر دے رہے ہیں. سر ایڈوانس پہ بھی یو ہیو ٹو آسک سم تھنگ کہ وائی اٹ از نیڈیڈ. یہ میں نے آپ سے کہا, مطلب یہ میں نے آپ سے کہا, ریلیکس دی رولز, جب آپ رولز بھی ریلیکس کرتے ہیں یو ہیو ٹو گیو اے ویری ویلڈ ریزن کہ وی آر ریلیکسنگ دی رولز. اگر آپ کو ایڈوانس چاہیے وائی. یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ میرے سامنے پڑی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ چیزیں مانگی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں, جو میں نے اپنی رولنگ میں لکھ کے دی ہیں وہ میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ سے لی ہیں. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے بزنس, سیلریز, تنخواہیں, اس میں جو بیر نیسسری الیکٹریسٹی کے بلز, یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی ساری. جو چارج ایکسپینڈیچر ہے نہیں جا سکیں گے, ججز کی سیلریز نہیں جا سکیں گی. اٹ ول کم ٹو اے کمپلیٹ ہالٹ. The system will come to standstill. ججز کا نام لے کے آپ کہتے ہیں کہ میں بات کروں تو ادھر جا کے میرے خلاف آپ کنٹیمپٹ لگواتے ہیں. یہ نہیں ہے, مگر مجھے صرف یہ ہے کہ آپ جی مریم اورنگزیب صاحبہ آپ بتائیں. جی تھینک یو اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, ایک تو بڑا کیٹیگوریکلی آپ نے اپنی رولنگ کے اندر جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز پڑھی ہے اس کے اندر تفصیل سے آپ نے بتایا, لیکن فاضل ممبر کی سیٹسفیکشن کے لیے میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ یہ جو اسکیجول کے انڈر تمام ایکسپینڈیچر ان 3 months کے لیے لے کیا گیا وہ تمام ممبرس کو کاپی دے دیں, تو ایک اس میں کیونکہ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو فار 1 month جو چھپ کے ہو رہا ہے یا کسی قسم کی اس کے اندر کوئی بھی ٹرانسپیرنسی ایشو ہے. آئی تھنک اف یو کین لے دیٹ فار 1 month بجٹ جو ہے ان کو کاپیز دے دیں, اور ہم باقی ممبرز بھی شاید دیکھنا چاہیں تو سیکریٹریٹ پرووائڈ کر سکتی ہے. لیکن اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے جہاں آپ آرٹیکل 125 کو انووک کر کے رولنگ دے رہے ہیں اس کے اندر یہ ایونچویلٹی جس میں تفصیل مانگی ہے کہ کون کون سے ایریاز میں یہ ہم دے رہے ہیں, تو اس کے اندر سب سے پہلے تو ہیلتھ سروسز ہیں. تمام ہسپتالوں کی جو دوائیاں ہیں جو کہ رننگ ایک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کو لیگل کور دینے کے لیے 1 مہینے کے لیے یہ ایکسپینڈیچر کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اندر
جتنے معاملات آتے ہیں اس کے اندر پولیس اسٹیشنز ہیں، ڈفرینٹ تفصیلیں، اور وہ جب آپ یہ دیکھیں گے تو اس کی مد میں بھی اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. پھر سیلریز جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کی سیلری جو ہے اس کو لیگل کور دینے کے لیے اگر اسمبلی سے یہ آرٹیکل انووک کیا جا رہا ہے. اسی طرح ایجوکیشنل جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنے اسکولز ہیں، ان کے اندر جو اساتذہ ہیں اور جو بچوں کا رننگ ایکسپینڈیچر ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہ پروویژن کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو ججز کی بات کی کہ جو ایڈمنسٹر کرتے ہیں جسٹس کو، اس کے لیے یہ پورا جو کورٹس ہیں ان کے معاملات کے لیے تاکہ اس میں ڈیلے نہ آئے، اور جو آن گوئنگ ہے اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی گورنمنٹ کے انرجی کے اور ان سب چیزوں کی تفصیلات ہیں، تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آن گوئنگ چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایڈیشنل ضروری چیزیں ہیں ان کو اس کے اندر بجٹ کیا گیا ہے. تھینک یو میم، تھینک یو رانا صاحب. میں سر ایک بات کہہ دوں، میں سر ایک بات کہہ دوں جی. میں مجھے قریشی صاحب ایک سیکنڈ جی. جو آخری فکرہ ہونے کا آن دی آن گوئنگ پروجیکٹس، یہ بڑا اٹس ویری میننگ ہے. میں عرض کرتا ہوں جی، آن گوئنگ پروجیکٹس کا مطلب ہے کہ یہ جو نگران حکومت میں ایک 100 روپے والا کام 5-5 ہزار میں ہوا ہے، اس پہ کر کے یہ بڑا ایک بہت بڑی گیمک ہے. یہ رانا صاحب میں لیٹ می ایشور دا ہاؤس، کیونکہ یہ اٹ از قریشی صاحب پلیز سر الاؤ می ٹو. قریشی صاحب میں آپ کو دوں گا فلور نا، آئی ول. مجھے تھوڑا پروسیجر آگے چلانے دیں قبلہ، مجھے پروسیجر تو چلانے دیں. آپ تشریف تو رکھیں، میں دوں گا، آئی ول. میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اسی ملک کے شہری اور مجھے ان کی بات کے پروسیجر تو چلانے دیں. ایک منٹ تشریف تو رکھیں. آئی ول، آئی سیڈ دیٹ آئی ول. آپ تشریف تو رکھیں، مجھے پروسیجر کو تو آگے لے کے جانے دیں. اس کے بعد آپ نے جو حکم فرمانا ہوگا فرمائیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آفٹر دا ہول کمپلیٹ ڈسکشن ایز دا مجھ سے رولنگ بھی پوچھی گئی آنریبل ممبر کی طرف سے، اور اس میں یہ بات کلیئر ہوگی کہ ممبر موو کر سکتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آن گوئنگ یہ جو آپ کی ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے لیے آپ ایڈوانس دے رہے ہیں. اور یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ یہ سبسیکوینٹلی جب بھی بجٹ لے ہوگا، جو کہ آبویسلی 31 مارچ سے قبل ہوگا، اس مہینے کے آخر کے اندر گورنمنٹ کو بجٹ لے کر آنا پڑے گا. یہ جو ایڈوانس ایکسپینڈیچر آج آپ اجازت دے رہے ہیں، اس کی پوری تفصیلات آپ کے پاس آئیں گی، اور اس کے اوپر جیسے ہم سپلیمنٹری گرانٹس کے موقع پر بھی کرتے ہیں، بجٹس پر بھی کرتے ہیں، اس کی آپ کی پاس پوری پروویژن ہوگی ٹو کیری آن. ناؤ ایز آلریڈی ریڈ، آئی ریڈ اٹ اگین. میں یہ جو موشن موو کیا تھا، آئی پٹ دا کوسچن بفور دا ہاؤس. دا موشن مووڈ از دیٹ سم ناٹ exceeding rupees 358 billion 941 million and 781,000 be granted to the Governor of Punjab to meet expenditure other than I will other than that one charged on the provincial consolidated fund. یار آپ کیا کر رہے ہیں قریشی صاحب؟ this is the way. آپ مجھے کام تو کرنے دینا. قبلہ آپ چلے فرمائے کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کریں کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک سیکنڈ، آپ مجھے موشن موو کرنے سے پہلے روک رہے ہیں، اور میں تو بھی ووٹ کرا ہی نہیں رہا بھائی. آپ بولیں، چلیں بولیں. ایک سیکنڈ آپ بولیں جناب. ایک سیکنڈ میری جناب، لیکن آپ نے اس کے اندر بولنا. میں اس کے اندر بولوں گا. میں ایک گزارش کروں گا، آپ یہ جو اپنا چہرہ مبارک پہ اتنا غصہ رکھیں گے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوگی. آپ ہمارے ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. ہاں نہیں، میں غصے میں نہیں ہوں. یو آر ناٹ اوور باس سر. جناب اس میں گزارش کروں، میں نے 4.5 سال آپ کو، میں اس سائڈ پر تھا، میں نے 4.5 سال آپ کو سنا. آج آپ ہمیں سننے، اللہ نے موقع دیا آپ میری بات تو سن لیں. یہ دیکھیں، یہ آپ پنجاب کے 12.5 کروڑ لوگوں کا قریشی صاحب، میں on the first day of the house want to settle this clearly. آپ پروسیجر کے اندر جو کہنا چاہیں گے میں آپ کو حق دوں گا، اور میں آپ کے ساتھ لینینٹ ہوں. گورنمنٹ بینچز کو میں بات نہیں کرنے دے رہا. رانا صاحب نے جو کہنا چاہا، اعجاز صاحب نے جو کہنا چاہا، آپ مجھے میرا بزنس چلانے سے ہنڈر کر رہے ہیں، اور میں صرف آپ سے درخواست کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں، آپ دیکھیں مجھے، میں نے ود ان دس پیپر بات کر رہی ہے. اگر میں اس پیپر سے باہر جاؤں گا تو
آپ میری بات نہ سنیے. آپ کریں. جناب اسپیکر, سب سے پہلے گزارش یہ ہے, آپ کی انڈر شیئر یہ پہلا باقاعدہ سیشن ہے. 11 بجے کا ٹائم تھا, 2:30 بجے آپ تشریف لائے. میں اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ 12.5 کروڑ کی صوبائی اسمبلی کا پہلا سیشن, اگرچہ بڑا اچھا جسچر دیا ہے میڈم مریم نواز صاحبہ نے کہ وہ تشریف لائی, لیکن آپ سنیں نا خیر صاحب, یہ چھوڑ دیں اس بات کو. خیر صاحب, یہ بڑا آپ کا یہ دیکھیں نا, میں جناب اسپیکر آپ سے گزارش کروں گا, آپ پنجاب کے لوگوں کا 350 کھرب روپے کا بجٹ پاس کروا رہے ہیں صرف ایک پیپر پر. آپ خود تیاری کے ساتھ تشریف لائے ہیں. آپ ہماری قریشی صاحب آپ دیکھیں نا, آپ اشارے کر کے اٹھا رہے ہیں کہ شور شرابہ کریں. آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ ساری بات میں نے آپ کو رولنگ میں دے دی, آپ نے سنی نہیں ہے. اچھا دیکھیں خواجہ عمران نذیر صاحب, آپ پلیز مجھے صرف پلیز قریشی صاحب آپ کی بات ہوگی. خیر صاحب مجھے چلانے دیں. خیر صاحب آپ تشریف رکھیں. خیر صاحب آپ خواجہ عمران نذیر صاحب آپ تشریف رکھیں. قریشی صاحب آپ پلیز. خیر صاحب آپ یار آپ کیا, خیر صاحب میں آپ کو بھی خیر صاحب قریشی صاحب میری بات تو سنیں آپ بھائی. آپ مجھے قریشی صاحب آپ 1 سیکنڈ تشریف تو رکھیں. آپ 1 سیکنڈ بیٹھے تو صحیح. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. یار اجاز, اب آپ نے بات ساری کر تو لی ہے. 1 سیکنڈ, میں نے 1 سیکنڈ. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. خیر صاحب آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. خیر صاحب آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. ایک سیکنڈ جی. Now the motion moved is that a sum not exceeding rupees 358,941,781,000 be granted to the Governor of the Punjab to meet expenditure other than that charged on the provincial consolidated fund for a period of 1 month during financial year 22-23 under Article 125 of the Constitution and Rule 146 of the Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab 1997 as votes on account in respect of all departments. The Government of Punjab mentioned in Schedule of Authorized Expenditure for the period of 1st March 2024 to 31 March 2024. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Schedule for authorized expenditure for the period from 1st March 2024 to 31 March 2024 has been laid, and after the conclusion of this آج کے اجلاس کی کارروائی مکمل ہوئی, لہذا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے.